أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم. آپ کو معلوم ہے سورہ فتح میں جو واقعہ پیش آیا تھا صلح حدیبیہ کا، اسی کے تعلق سے آگے بات چل رہی ہے. تو اب آپ سے جو پیچھے رہنے والے ہیں، جو نہیں آئے تھے، لیکن چلو بھائی سب لوگ جائیں گے، تو جو دیہاتی لوگ تھے، پیچھے رہ جانے والے گنوار، یہ کہنے لگے نہیں ہمارے بہت کام ہیں، ہم کو کام لگے ہوئے ہیں، ہمارے مالوں میں، ہمارے اہل و عیال میں ہم کو جو ہے فرصت نہیں ہے، ہم نہیں آ سکتے، آپ ہمارے لیے استغفار کرو. اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے وہ باتیں کریں جو ان کے دل میں نہیں، جھوٹ بولے. تو آپ کہہ دیجئے کون اللہ کے کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے، نفع پہنچانا چاہے. اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے. بول کے تمہیں کیا کرتے کر لو. اللہ جو بولتے تھے ہوں جو کیا بولتے ہوں کرتے تھے، کہاں اندر گھس گئے انہوں، معلوم ہوتا تھا کیسے. کوئی کچھ نہیں، بلکہ تمہیں تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ یہ لوگ جا کے وہاں ختم ہو جائیں گے، لوٹ کر نہیں آئیں گے. ایمان والے اللہ کے رسول اپنے گھروں میں لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے. اور یہ بات زین تمہارے دلوں میں بات زینت دی گئی، کھپ گئی تھی تمہارے دل کے اندر، اور تم برا گمان کر رہے تھے، اور تم ہی ہلاک ہونے والے لوگ. پھر آگے صاف بیان یہی، تم ظاہری طور پر ایمان دل میں نہیں ہے. جو اللہ پر اور رسول پر ایمان نہیں لاتا، بس ایسے کافروں کے لیے اللہ نے دہشت اختیار کر رکھی ہے. اور زمین آسمان میں تو اللہ ہی کی حکومت ہے. اللہ جس کو چاہے معاف کرے، اللہ جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بے انتہا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو جو اس وقت، اسی وقت کے نہیں بلکہ ہر زمانے کے اندر ایسے منافقین لوگ رہے، تو اس کی وجہ سے بعض وقت جو ہے بڑی پریشانیاں ہوتی رہی اہل ایمان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکے، سٹک گئے انہوں. بس جو دیہاتی سفر حدیبیہ میں آپ کے پیچھے رہ گئے تھے، سفر میں نہیں آئے تھے، ان قریب آپ جب مدینہ پہنچیں گے تو باتیں بنانے کے لیے کہیں گے کہ نہیں ہمارے مال احیال کی فرصت نہیں دی ہم کو، وہ ضروریات میں مشغول رہے، ہمارے اس کو تئیس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے لوگ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، جھوٹ بات کریں. آپ کہہ دیجیے اگر تو تمہارا عذر سچا بھی ہوتا تو اللہ رسول میں تمہارا کیا ہے، بھی تم کو اطاعت کرنا چاہیے تھا اللہ کے رسول کی. یہ کیسی بات ہے؟ تم سچا عذر بھی ہے تو جھوٹا عذر ہے تمہارا. اللہ رسول کے مقابلے قطعی حکم محض عذر لنگ ہے اور باطل ہوتا ہے، کیونکہ ہم پوچھتے ہیں کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارا نفع نہ پہنچا سکے. تم کو تمہارے مال کو نفع نقصان کون ہوا ہے؟ وہ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ تم کیا بہانے کر رہے ہو؟ تمہارے بہانے سے عذر لنگ ہے. تمہاری ذات یا تمہارے مال و عیال میں جو نفع نقصان تقدیر میں مقدر ہو چکا ہے، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. البتہ شریعت اسلامی نے بہت سے موقع پر اس طرح خطرات کا عذر قبول کر رخصت دی ہے. دیکھتے اللہ کے رسول دیکھتے بھائی بھی ایسا ہے. اب جنگ جو ہے جنگ بدری میں اللہ کے رسول تعلیم گھر میں چھوڑ کر گئے تھے. جنگ بدر میں نہیں، جنگ تبوک میں. اور حضرت عثمان رضی اللہ جنگ بدر میں نہیں آئے تھے، کیونکہ حضرت ان کی جو ہے اللہ کے رسول کی دختر بیمار تھی، تو حصہ لگا ان کو نہیں ہونے کے باوجود بھی. جو غنیمت کا مال غنیمت آ رہا تھا اس سے میں لگا ان کو. اسی رات انتقال ہو گیا تھا.
تو شریعت عذر کو بھی قبول کرتی ہے، شریعت ایسا نہیں ہے کہ ایسی ٹائٹ ہے وہی ایک دم، ایسا نہیں. تو یہ ان کے جھوٹے عذر تھے، منافقین کے عذر کوئی قابل جو ہے سماعت عذر نہیں تھے، بشرطے کہ واقعی عذر ہو. جہاں شریعت نے عذر قبول نہیں کیا، رخصت نہیں دی، اس کا مطلب یہ قطعی حکم ہے. جیسا کہ مسئلے زیر بحث میں ہے، سب دیا کے لیے اللہ کے رسول نے گھر بار کے مشاغل کو قبول کر کے عذر قبول نہیں کرا دیا، اگرچہ واقع بھی ہوتا تو اور باقی تم جو عذر کر رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سمجھتے ہو کہ مجھے جھوٹ کی خبر نہیں، اللہ کو تو ہے نا. اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال پر باخبر ہے. مجھ کو بذریعہ وہی اطلاع دی کہ تمہاری غیر حاضری کی وجہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ اصل وجہ کہ تمہیں سمجھائے کہ اللہ کے رسول ایمان والے کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. ان کا سب صفایا ہوگا، جان چھوڑو سب جاگ صفایا ہو جا بڑھتے نا، یہ سوچ رہے تھے معاملہ الٹا نکلا ان کا. اور یہ بات تمہارے دل میں بھلی معلوم ہو رہی تھی تم کو، اچھا والے جان ہمیں حرام یہاں رہیں گے. پہلے تو دین پر عمل کرنا مشکل تھا ان کو. ٹھیک ہے، نفاق کی علامتیں کتنی ہیں، کیا ہیں. ایک تو دل کا نفاق ہے جو اصل میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہوتا، صرف مسلمانوں سے مل کر رہتے تھے وہ لوگ. دوسرا ایک عمل کا نفاق، تو بہت سارے عمل گنا گئے منافقین کے اعمال ایسے تھے. تو منافقین جو ان کو جو ہے 2 نمازیں دشوار ہے منافقین کے لیے، ایک عشاء کی نماز اور ایک صبح کی نماز. سب سے کم تعداد تو صبح کی نماز ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کتنے لوگ ہیں صبح کی نماز پڑھنے والے. صبح کا وقت تو کیسی برکت کا وقت ہے. اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہ تو اس وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما. سب سے کم تعداد ہوتی ہے مسلمانوں. وہ لوگ مندروں میں کہتے رہتے صبح صبح اٹھ کو، کتنا جلدی مندروں کو جا کو گھنٹے مزہ لیتے، ٹھنڈ نہیں وہ بارش دیکھتے کو جانے والے کچھ لوگ سب نہیں تو کچھ لوگ تو ہیں نا ان کے. سب لوگ صبح کتنے جا کو صبح چکر کاٹ کو گھنٹے مار کو کیسا کرتے رہے. دیکھو تمہیں تعجب ہوتا رہے کیا تو صبح نکلے رہے. تو جو بتوں کے پجاری ایسا کر رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ تم کو بلا رہا ہے. ہاں جو صبح کی نماز پڑھے وہ امن میں ہے، امان میں اللہ کی طرف سے. معلوم کتنی فضیلتیں اس کی نماز کی، کتنی فضیلتیں صبح کو جانے کی. ہاں کیا ہے سب بالکل تو اس لیے کتنی مسلمانوں کے اندر جو ہے افلاس ہے. دیکھ رہے ہیں پرابلم کیسے ہی. صبح کا وقت تو رزق کی تقسیم کا وقت ہے. اللہ کے خود اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ گھر گئے، سو رہی تھی. کیا بیٹی تم سو رہی ہو؟ یہ وقت تو برکت کا ہے. صبح کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب، طلوع فجر الگ ہے، طلوع آفتاب الگ ہے، 2 ہیں. طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، طلوع فجر تک رہتا ہے، طلوع آفتاب تک رہتا ہے. طلوع آفتاب نہیں پڑھنا اس وقت نماز. یہ جو ہے اس کی تقسیم کا وقت ہے. تم سو رہے اس وقت، تمہارا حصہ سے نہیں اس میں. تمہارا خالی کھانا پینا نہیں ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. رزق تو کیا خالی کھانا پینا سمجھیں کیا؟ جو کچھ بھی ہم کو مل رہا ہے سب دین کی باتیں ہیں، علم ہے، صحت ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ رزق ہے. اللہ کی طرف جو کچھ مل رہا ہے اس سے محروم ہے کہ نہیں کو مسلمان. کیسی بات ہے. مشرکون، اور یہ بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہے بوجہ اللہ رسول کی دعوت کی تمہارے دل میں تمنا تھی. تم نے برے گمان کیے ہیں منافقین، اور تم برے گمان سے یہ کر رہے، اس سے تم لوگ برباد ہونے والے ہو. تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اب بھی تم ایمان لائے تو خیر ہے، آخر تک بھی چانس دیا گیا. معلوم ہے اسلام ایک دم جب اسلام کی گروپ میں آیا تو ابھی تک آخر تک بھی چانس ہے بتا رہا. تو توبہ کر لے، اصلاح کر لے. جو شخص اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے گا تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی. مومن غیر مومن کے لیے مذکورہ قانون کرنے کا تعجب نہ کرے کہ ایسا کیوں کرے. اللہ بادشاہ ہے بھائی. اللہ جو ہے ساری حکومت اللہ کی ہے. جو قانون چاہے اللہ تعالیٰ بادشاہ ٹھیک ہے وہی. تو آگے فرمایا جائے کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی حکومت تو اللہ کی ہے. تو یہ بات آتی ہے کہ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے معاف کرے. اسے ایسا کیا کسی معاف کرتا ہے دیکھ کچھ معاف کرتا ہے، کسی کو عذاب دیتا ہے دیکھ کر عذاب دیتا ہے. اس کی مخلوق ہے، اپنی مخلوق پیدا کرو عذاب دینا کرتا ہے. کیا انہیں ایسا نہیں ہو سکتا. سب باتیں کلیئر کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، آدمی ضد ہٹ درمی کرتا ہے، اپنے گناہ پر اصرار کرتا ہے، تو یہ اس کا مستحق ہے، عذاب کا مستحق. آخری وقت تک مہلت دی جاتی. معلوم ہے نہیں. تو منافقین کو بھی آخری وقت تک مہلت دی گئی. تو یہاں آگے یہ آگے نہیں، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے بعد میں کچھ لوگوں نے توبہ کی.
حدیبیہ میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے بعد میں طائف ہو گئے کچھ لوگ. تو یہ آخری وقت تک، ایک ایمان والے کو جو ایمان کے دائرے میں ہے آخری وقت تک مہلت دی جائے گی. یاد رکھ، جب تک جو ہے معلوم یغرغر، جب یہ خرخرا غرغرا لگتا ہے مرنے کا، اس وقت تک مہلت رہے گی. اب اس وقت تک ہوش حواس صحیح ہوں، توبہ کرے وہ تم کرے تو ٹھیک ہے. کب آنے والا ہے وہ معلوم ہے کیا؟ کسی کو معلوم نہیں. اس لیے فوراً ہی توبہ کرو، فوراً اللہ سے جڑ جاؤ. مسلمانوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ اللہ سے تعلق توڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. اسی پہ آئے تھے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، تم ہی بلند اور بالا اگر تو ایمان والے ہو. کس کا وعدہ؟ اللہ کا وعدہ ہے. یہ ہمارا وعدہ نہیں، کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ نہیں. بڑے بڑے وعدے کر کے لوگوں کو بڑا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انتم العلون، تم ہی بلند اور بالا ہو. ان کنتم، اور تم ہو. تمہاری شرط ایمان کی شرط. اس طرح ذلیل و خوار ہمیں لنچنگ، کس کو لنچنگ؟ مسلمان دیکھا ہلو، ایسی بے قدر ہوگی انسان کی جان. ایک ایمان و حدیث میں آتا ہے ایک ایمان والے کی جان اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا زوال ہونا پسند ہے، لیکن ایک ایمان والے کی جان نہیں جانا اللہ تعالیٰ کا. ہماری جان کی کتنی بے قدر ہوگی، دیکھ رہے ہیں. اگر تم واقعی ایمان والے تو ایسا ہوتا تھا کیا؟ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.